الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق اللہ العظیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ آج پوری دنیا شہید اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر غمزدہ ہے، افسردہ ہے، اور اس غم میں پوری دنیا کے مسلمان انصاف پسند لوگ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام بھی آج سڑکوں پر نکل کے فلسطین سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر کے پاکستانی بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینیوں سے جمعے کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے، اور انشاءاللہ نکلیں گے۔ اسماعیل ہانیہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک تحریک تھی جن کو شہید کیا گیا۔ وہ حکومت ایران کی دعوت پر صدارتی حلفبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچا، اور بہت سارے سیکورٹیوں کے باوجود وہ شہید کر دیے گئے، اور اس کا فی الحال رخ اسرائیل کی طرف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، بلکہ امریکہ اور مغربی طاقتیں مل کر وہ مسلمان، وہ شخصیتیں، وہ تحریکیں جو ان کے خلاف رہی ہے، ان کو کمزور کرنے یا ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کرنے، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے ماضی میں بھی۔ تو یہ جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے، وہ امت کے لیے، پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے، اور ان کے خون سے ایک ایسا انقلاب ہو کہ اسرائیل نیست و نابود ہو جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر ہم تاریخ کی طرف ذرا دیکھیں تو ماضی میں صابرہ اور شکیلہ جو کیمپس تھے، اور ان کا بھی محاصرہ کیا تھا اسرائیل نے، اور پھر اس محاصرے میں وہ محاصرہ اتنا طویل پکڑا کہ خوراک ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گئے، لوگ مرنے لگے، اور ایک بچہ جس کا والد فوت ہو رہا تھا، بچے اس کے گوشت نوچ رہے تھے، لیکن اس کا اپنا چھوٹا سا بچہ تھا، اس بھوک کی وجہ سے وہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کا گوشت کھا لوں، تو وہ بچے اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، تو وہ رو کر اپنے امی کے پاس آیا کہ دیکھیں میرے ابو کا گوشت باقی بچے نوچ رہے ہیں اور مجھے نہیں چھوڑ رہے۔ مطلب اس طرح کی کیفیات سے فلسطینی گزرے ہیں، لیکن کبھی اسرائیل کے سامنے وہ جھکے نہیں، بلکہ مسلسل تحریک کو جاری رکھا۔ آج 60-70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، مسلسل اپنی آزادی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ زمین اسرائیل کی ہے؟ یہ زمین فلسطین کی ہے۔ یہ زمین جو ہے وہ ارض فلسطین، بیت المقدس، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہ ان کی سرزمین ہے۔ عالمی طاقتوں نے یہودیوں کو یہاں آباد کرنے کا آغاز کیا، اور پھر یہ مزاحمتی تحریک شروع ہو گئی، اور وہ تحریک آج بھی جاری ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، اور اسماعیل ہانیہ نے جان تو دے دی لیکن کسی ظالم جابر، کسی طاقتور، کسی اسرائیل اور امریکہ کے سامنے نہیں جھکا۔ جیسے شاعر نے کہا ہے، کٹا کر سر شاہ کربلا نے یہ بتایا، کٹا کر سر شاہ کربلا نے یہ بتایا، در باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی۔ تو یہ اس کا مظہر بنے، اور انہوں نے وہ کارنامے دکھائے، وہ استقامت دکھائی کہ دنیا حیران اور ششدر تھی۔ تو آج ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام نے جب جنگ مسلط کی گئی غزہ پہ، غزہ کے مسلمانوں پہ، حماس پہ، تو اس وقت سے مسلسل ملک بھر میں 4 سے 5 بڑے بڑے ملین مارچ کیے، اور اس کے بعد جلسے کیے، سیمینارز کیے، اور آج بھی ہم نے اپیل کیا ہے ملک بھر میں خطباء کو اور عوام الناس کو کہ وہ نکلے اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کریں۔ تو وزیر اعظم چونکہ چلے گئے، ان کی خدمت میں میں درخواست کرنا چاہتا تھا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ مطالبہ نہ کریں بلکہ آپ کردار ادا کریں، وہ ایسی بلانے میں کردار ادا کریں، اور فوری طور پر ہونا چاہیے۔ عرب لیگ کہاں سوئی ہوئی ہے، یہ اسلامی دنیا کہاں سوئی ہوئی ہے، ان کو جگانے کے لیے بھی اگر ہم اس ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور غائبانہ نماز جنازے پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر آگے بڑھ کر ذرا یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کو اس عذاب سے کیسے نجات دلا سکتے ہیں۔ فلسطینی جو ہے بہرکیف یہ جنگ خود لڑ رہے ہیں، کاش کہ مسلم امہ ان کی پشت پر ہوتی تو آج اسرائیل کو وہاں جگہ ٹھہرنے کی نہ ملتی۔ تو بہرکیف میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان ٹھوس اقدام، ابھی جمعے کی نماز، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یہاں پہ مولانا صاحب یہاں پہ نیچے انشاءاللہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ شکریہ جی۔